الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاشقان را شد مدرس حسن دوست دفتر و درس و کتاب شاعری اوست صدق اللہ المولانا العظیم آقائے کل جہان تاجدار محشر دولائے عرش زینت فرش حبیب کبریا شہنشاہ لامکان رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ حضور ناز میں مل کے بڑی عقیدت اور بڑی محبت پیدا ہو جائے. درود پاک پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہم صلی علی. عزیز دوستو، خدا کرے ہم سب کے مولا کا نام ہمیشہ بلند رہے. آمین. خدا کرے ہم سب کے محبوب آقا، ہماری جان، ہمارا ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان ہمیشہ بلند رہے. عزیز دوستو، مختصر سی چند باتیں ہیں، صرف اس لیے ہم کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما دے. آج یقیناً یہ غم کی گھڑیاں ہیں، بالخصوص میرے لیے کہ میرے والد محترم مرشدی سیدی جناب پیر عابد فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظاہری دنیا میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن میرے آقا کی کریمی کا یہ کرم ہے کہ جن کے اوپر وہ نگاہ فرما دیتے ہیں وہ ہر جگہ ہی جا سکتے ہیں. اللہ کرے ان کے درجاتوں میں اللہ بلندی دے دے. کیونکہ عرس شریف کی جو مین تقریب ہے، یعنی یہ بندے خاموش ہو جائیں پلیز، خاموشی مہربانی فرمائیے. ادب کا کچھ تقاضا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں یہ بات آ رہی. تو بہت ہی اہم میں ایک دو نکتے عرض کرنا چاہتا ہوں. عرس شریف کی تقریب جو ہماری ہوتی ہے، آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے، چونکہ وہ بسلسلہ چہرم والد محترم سارا ہمارا اکٹ اسی پہ ہو گیا تھا، تو ہم نے پھر لوگوں کو یہ ضروری، ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ نہ آئیں، لیکن معاشی حالات، کچھ الیکشن، کچھ معاملات ایسے تھے کہ وہ بھی ہم نے خاموشی اختیار کی. ہماری کوشش ہے ہم جتنے لوگ حاضر ہیں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. عزیز دوستو، میں نے مولانا رومی کا مثنوی کا ایک شعر آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ عاشقاں رشد مدرس حسن دوست دفتر و درس و کتاب شاعر دوست. آپ فرماتے ہیں لوگوں، عاشقوں کا جو مدرسہ ہوتا ہے، عاشقوں کی جو کتاب ہوتی ہے، عاشقوں کا جو دفتر ہوتا ہے، وہ صرف یار کا مکھڑا ہوا کرتا ہے. اب یار کا مکھڑا کیسے یہ سب کچھ کمال پا سکتا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی نے ہی اس بات کو بڑے بہترین انداز سے بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں ایک عاشق نے اپنے محبوب کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، جتنے صوفی روئے زمین پہ آئے اسی ایک مشن کو لے کے آئے جو میں بیان کرنے لگا. ایک ہی مشن کو لے کے آئے. عاشق نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جواب ملا کہ میں تیرا عاشق ہوں. حکم آیا کہ دفع ہو جاؤ، تم میرے عاشق ہو ہی نہیں سکتے. تم میرے عاشق ہو ہی نہیں سکتے، دفع ہو جاؤ.
وہ بندہ تڑپتا پھڑکتا دہکتا سلگتا رہا کہ عاشقی میں تو شک نہ تھا، عاشقی میں شک نہ تھا، کون سی ایسی وجہ ہو گئی جو مجھے میرے یار نے کہا ہے کہ تو عاشق ہو ہی نہیں سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ 1 سال عشق کی فوجی چڑھتی رہی، بلگتا پھرا سلگتا پھرا۔ مولانا رومی کہتے ہیں سال بعد آ کے پھر دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون ہے؟ تو کہنے لگا اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے۔ جو عشق کامل کبھی بنا کرتا ہے جب بندہ اپنے یار کے اوپر سیدھا ہو جایا کرتا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کبھی آپ نے غور کیا ہو، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کی آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ کبھی اس چیز کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر ہمارے دل کی آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ جانتے ہو دل کی آنکھ کیا ہوتی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے پوچھا تھا حضرت ہم آپ کے پاس شریعت کے لیے آتے ہیں، آپ اس ننگے پیر چلنے والے فقیر کے پاس گئے ہوتے ہیں بشراوی کے پاس، ماجرا کیا ہے؟ تو بتانا چاہتا ہوں دل کی آنکھ کیا ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تم میرے پاس کیوں آتے ہو؟ کہا جی شریعت کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں بشر حافی کے پاس شریعت والے کی خبر کے لیے جاتا ہوں، ممکن ہے شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں لیکن شریعت والے کو بشر حافی بھی زیادہ جانتا ہے۔ تو دربار مصطفیٰ کی کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارا حال اتنا پتلا کیوں ہے کہ ہم رکوع و سجود کر رہے ہیں، ہر کچھ کر رہے ہیں، لیکن دل کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ ہمیں اس مقام پہ نہیں لے کے جا رہی۔ آؤ ایک تحفہ دے جاؤں اس عرس کے حوالہ سے اور ہماری گفتگو ختم ہے۔ میں اکثر اس لیے توجہ دلاتا ہوں اللہ ہماری سمتوں کو درست فرما دے۔ قدرت اللہ شہاب بہت بڑا نام ہوا ہے، قدرت اللہ شہاب کا بہت بڑا نام ہوا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ میں ڈی سی لیول کا بہت بڑا افسر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹا خاموش، بچوں کو خاموش کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ میں افسر تھا اور ایک علاقے کے وزٹ پہ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو راستے میں جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا وقت آ گیا۔ میں جمعہ کے لیے ایک مسجد میں کھڑا ہوا، نماز ادا کی۔ فرماتے ہیں جو امام خطبہ دے رہے تھے، خطبہ، وہ امام سادہ سادہ باتیں کر رہے تھے، سادہ سادہ۔ فرماتے میں ایک بہت بڑا افسر تھا، وہ سادہ باتیں مجھے اور سادہ لگ رہی تھی کہ اچانک اس عالم جو تھے مولانا صاحب، ان کی باتوں نے کروٹ لے لی۔ کروٹ کیا لی؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے اچانک بات کا رخ بدلا کہ لوگوں اب میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو تمہارے دلوں کو منور کر دے۔ کون سی بات؟ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے ایسی سادہ سے بندے سے سادہ سادہ باتوں میں کون سی ایسی بات ملے گی جو دل روشن کر دے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا اس دنیا میں ایک ایسا باپ ہے جس جیسا پوری کائنات کے اندر کوئی باپ نہیں ہے، ایک ایسی بیٹی ہے اس باپ کی کہ جس جیسی بیٹی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ بیٹی سے باپ ایسی محبت کرتا ہے، بیٹی جو بھی کہہ دیتی ہے باپ وہ اللہ سے کروا کے دے دیتا۔ باپ کا نام محمد ہے اور بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچانک بات جو نکلی تو میرا جسم کانپ گیا، میرے جسم کی روح تک لرز چکی تھی، عجیب کیفیت چھا چکی تھی۔ باپ محمد ہے، بیٹی سیدہ ہے، جو کچھ لینا ہو بس بیٹی کو کہہ دو خود ہی باپ سے بات منوا لے۔ اب قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میں نے بھی کچھ لینا تھا، جمعہ ادا ہو گیا، لوگ جا چکے تھے، میں 2 نفل سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام کے پڑھ کے
اللہ کے حضور دعا کی اور دعا میں کیا مانگا کہ میرے مالک میں یہ دعا کرتا ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی بارگاہ میں کہ اپنے ابا جان کو کہیے کہ میرے دل کی آنکھ بھی کھول دے، میرے دل کی آنکھ نہیں کھل رہی، میں زکاتیں دے رہا ہوں، صدقے دے رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، سب کچھ جو ادا کرنے کا ہے حق میں ادا کر رہا ہوں، دل کی آنکھ نہیں کھل رہی، تو اپنے ابا جان کو کہیے کہ میرے دل کی بھی آنکھ کھول دے، مجھے بھی قبول کر لیا۔ کہتے ہیں میں اٹھا واپس چلا گیا، 8 ہفتے بعد مجھے ایک خط موصول ہوا، 45 سال پہلے کی بات ہے، مجھے خط موصول ہوا، میری بھابھی تھی جرمنی میں جو مسلمان ہوئی تھی، گوری تھی، اس کا خط ملا جس پہ لکھا تھا قدرت اللہ شہاب تمہیں مبارک ہو، 1 ہفتہ پہلے مجھے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خواب میں آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے قدرت اللہ شہاب تمہارا دیور ہے، اس کو ہمارا پیغام دینا۔ اس کی عرضی ہم نے ابا جی کے حضور پیش کر دی تھی اور انہوں نے فوراً قبول فرما لی ہے، انہوں نے قبول بھی فرما لی ہے۔ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے میں کانپ اٹھا، بس وہ پہلی رات تھی جو میں سویا تو میرے خواب میں نے اپنے آپ کو خانے کعبے کے صحن کے اندر پایا، میں اکیلا تھا، کوئی اور نہ تھا، میں اکیلا تھا، کعبہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک سفید چادر والے بزرگ اترے اور میرے قریب آ کے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگے قدرت اللہ شہاب جانتے ہو اس منزل تک آتے آتے مدتیں گزر جاتی ہیں اور تو ایک ہی رات میں پہنچ گیا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت آپ کون ہیں؟ کہنے لگے ہم قطب الدین بختیار کاکی ہیں۔ حضرت آپ کہاں؟ فرمایا ہماری ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ جتنے لوگوں کو اللہ قبول کرتا ہے اس کو جب حرم کی حاضری نصیب ہوتی ہے تو ہم اس کو استقبال کرتے ہیں، مجھے اللہ نے قبول کر دیا ہے۔ یاد رکھیے میں آپ سب کو کہنے لگا ہوں ہم سارے نکمے ہیں، لاچار ہیں، بیکار ہیں، ہم تو بیکار ہیں لیکن ہمارا مالک تو بڑا قریب ہے۔ کچھ بھی لینا ہو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام کے نفل پڑھا کرو، ان کو کہا کرو اپنے ابا جان سے یہ بات ہمیں منوا کے دے دیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو روشن کرے، اللہ آپ کا آنا قبول کرے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ خاندان چشت کے روحانی جانی اولاد بیٹھی ہے، روحانی جانی اولاد کا فکرہ میں ہمیشہ اس لیے بولا کرتا ہوں کہ حضور بابا فرید تشریف فرما تھے اور آپ کے قدموں میں آپ کے بیٹے نظام الدین بیٹھے تھے، دوسری طرف نظام الدین اولیاء بیٹھے تھے آپ کے خلیفہ۔ آپ کبھی ان کو دیکھتے، کبھی ان کو دیکھتے، کبھی ان کو دیکھتے، کبھی ان کو دیکھتے اور مسکرا رہے تھے بار بار۔ تو ایک خلیفے نے کہا حضرت یہ مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ہمارا نظام الدین جانی ہے، یہ ہمارا نظام الدین روحانی ہے، یہ دونوں ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ یاد رکھے یہ معاملہ اتنا زیادہ سینسٹیو اور حساس ہوا کرتا ہے۔ میرے برادر، میرے بھائی محترم حیدر ایوب اکبر صاحب تشریف فرما ہے، ان کے چھوٹے معصوم بچے کچھ دن پہلے 2-2.5 ماہ 3 ماہ کا بیٹا تھا، وہ فوت ہوا ہے۔ دعا کیجئے اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے، دعا کیجئے۔ اور میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اچانک حضور کا من موج میں اٹھا، آپ نے لوگوں کو کہا توجہ ہے؟ امام راضی کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے ان کے سروں پہ پرندے بھی بیٹھ جاتے ان کو خبر نہ ہوتی، ایسے مگن ہو کے بیٹھے ہوتے۔ میں نے امام راضی کو مخاطب کر کے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، سامنے دیکھو تو صحیح چہرہ مصطفیٰ ہے، سامنے حضور کی جلوہ گری ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو حضور نے کہا توجہ ہے؟ جی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے 3 بچے حالت معصومیت میں فوت ہو گئے
توجہ کرنا سارے، بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں اور محترم حیدر ایوب صاحب کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اللہ ان کے دلوں کو تسکین بھی دے اور اللہ ان کے گھر نیک زندگی والی اولاد بھی عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس کے 3 بچے حالت معصومیت میں فوت ہو گئے، وہ تینوں بچے حشر کے دن پورا، اگر بچہ ہے تو مرد کی شکل میں، بچی ہے تو عورت کی شکل میں تکرار کرے گی اللہ سے کہ مولا یہ میرے ماں باپ ہیں، ان سے یہ جو غلطی ہوئی ہے ان کو معاف فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں رب سے جھگڑا ایسے کریں گے جیسے تم دنیا دار جھگڑا کرتے ہو، اور آخر اللہ کو منوا کے چھوڑیں گے۔ خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جس کے 2 بچے حالت معصومیت میں فوت ہوئے، وہ 2 بھی گواہی دیں گے، شفاعت کریں گے۔ پھر خاموش ہوئے۔ پھر فرمایا جس کا 1 بچہ حالت معصومیت میں گیا، وہ بھی شفاعت کرے گا۔ صحابی کھڑے ہوئے، روتے روتے آقا جن کا کوئی بچہ نہ فوت ہوا ہو تو پھر؟ حضور نے مسکرا کے کہا ان کے لیے تو میں محمد ہوں نا، ان کے لیے تو میں محمد ہوں، تو پھر کیوں نہ کہیں طیبہ والمومایا، مل کے بولو طیبہ والمومایا، او ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا، ارے دوجا پھر بھی تو مایا، مل کے بولو دوجا پھر بھی تو مایا، اور ندی خوب دینا سکنی ہے، مل کے بولو سارے ندی خوب دینا سکنی ہے، ندی خوب دینا سکنی ہے، او حشر تہاڑے نو او گل تیرے تے مکنی ہے، او کملی والے گل تیرے تے او مکنی ہے، مل کے پڑھو گل تیرے تے او مکنی ہے۔ اور اپنے والد صاحب کی میں نظر کر رہا ہوں، گڈی دیاں دو لینا ہو، گڈی دیاں دو لینا ہو، جتھا ماہی ہو یاد آوے اتھا بیٹھ کے رو لینا، اتھا بیٹھ کے رو لینا، اور کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دے، او چپ کر میرے علی اتھر جا نہیں کھولن دے، او اتھر جا نہیں کھولن دے، اتھر جا او ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا، دوجا پھر بھی تو۔ اللہ کرے، اللہ کرے آپ سب کا آنا اللہ قبول کرے، ہمارے دلوں کو تسکین رہے۔ ہم گنج شکر بابا کے دربار میں آئے ہیں، یہ چونکہ پرانی ایک رسم ہے، نگارچی نگارچہ بجاتا ہے، تو ہمارے دادا جی پردادا جی بڑے حضور بابا فرید الدین تک یہ رسم چلتی آ رہی ہے، تو ہم 2 منٹ اس کے لیے بھی، پھر اس کے بعد دعائیں کریں۔